آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، آج عید الاضحیٰ دس ذی الحجہ مبارکہ اللہ تعالی جل شانہ و عز اسمہ نے دین اسلام میں 2 دن عید کے 2 عبادات کی تکمیل کے ساتھ رکھے ہیں، جو اللہ کی حمد، اس کی تکبیر اور اس کے شکر کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ دن رمضان المبارک کی تکمیل، عبادت کی تکمیل پر عید الفطر اور اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد حج بیت اللہ شریف کی تکمیل پر عید الاضحیٰ، لیکن عید الاضحیٰ یہ وہ تحفہ ہے دین اسلام کا کہ جو لوگ حج بیت اللہ شریف ادا کرتے ہیں وہ بیت اللہ شریف میں ہوتے ہیں۔ اس دن ان کے لیے حج کے ارکان میں سے ایک رکن طواف زیارت جس کو کہتے ہیں، اس کا دن ہوتا ہے، لیکن یہ عید حج کا تحفہ مکہ والوں کے لیے نہیں، پوری دنیا میں جو مسلمان بستے ہیں یہ حج کی خیرات ان کے لیے، اس لیے اس کے ساتھ متعلقہ 2 چیزیں، یعنی نماز عید اور قربانی، یہ پوری دنیا کے لیے جہاں جہاں اہل توحید بستے ہیں، موحد مسلمان بستے ہیں اور صاحب استطاعت ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کو لازم کی اور ارشاد ہوا فصلی لربک وانحر، اے حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ، قربانی والی عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلتے تھے۔ فاول شیء یبدأ بہ الصلاۃ، سب سے پہلی چیز جس سے آپ ابتدا فرماتے تھے نماز تھی۔ ثم ینصرف، پھر سلام پھیرتے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے، لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، آپ انہیں واعظ فرماتے، نصیحت کرتے تھے اور احکام دیتے تھے۔ اگر کسی لشکر کو بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو بھیج دیتے، یا کسی بھی چیز کا حکم کا ارادہ ہوتا، شریعت کا کوئی بھی آرڈر، اس کا حکم فرما دیتے اور پھر واپس تشریف لے جاتے تھے۔ یہ
حدیث صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ ایک اور صحابی رسول حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ، میں نے رسول پاک کے ساتھ دونوں عیدیں پڑھی ہیں، اور ایک مرتبہ یا دو مرتبہ میں نے دونوں عیدیں آپ کے ساتھ پڑھی ہیں، بغیر اذان ولا اقامت، نہ اس نماز عید کے لیے اذان کا حکم فرماتے اور نہ ہی اس کے لیے اقامت ہوتی، بغیر اقامت اور بغیر اذان کے۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف، ترمذی شریف، جامع ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ شہدت العید مع رسول اللہ، میں حاضر تھا، حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان سب کے ساتھ، یعنی ان کے عہد میں، خلافت میں بھی میں نے نمازیں پڑھی اور حاضر ہوا۔ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، تو یہ سب ہستیاں بزرگ، اللہ کے حبیب بھی اور ان کو خلفاء بھی علیہ السلام وعلیہم الرضوان، خطبہ بعد میں پڑھتے اور پہلے نماز پڑھتے۔ یہ حدیث پاک بھی امام مسلم، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کی تقریر فرمائی۔ تو خطبہ مسنون اور اس کا مقام نماز کے بعد ہوتا ہے۔ خطبے میں ہی احکام ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ پہلا کام یہی فرماتے تھے کہ نماز پڑھتے اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہوتے۔ ہم جو خطبہ پڑھتے ہیں الحمدللہ بعد میں پڑھتے ہیں عربی میں، لیکن عربی خطبہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ عربی خطبہ میں احکام ہی ہوتے ہیں، ساری یہ چیزیں جو ہم آپ ابھی اردو میں بیان کر رہے ہیں نا، یہ سب اس میں موجود ہوتی ہیں ہر خطبے میں۔ تو اس لیے آپ کے آنے تک جو ہے نا یہ 5-10 منٹ جو ہوتے ہیں یہ آپ کو اردو میں بات سمجھا دی جاتی ہے، ورنہ نماز عید سے بھی پہلے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جب آئے تو پہلے سب سے نماز ہو، اس کے بعد خطبہ ہو، خطبے میں احکام بھی ہو، خطبے میں حمد و صلات بھی ہو، خطبے میں نصیحت بھی ہو، سب ہے۔ لیکن ہمیں احساس ہے کہ اردو بھی کم آتی ہے لوگوں کو، عربی کہاں اتنی آتی ہے کہ اس میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اس سے زیادہ حکم کی آیت قرآن میں اور کوئی نہیں۔ یہ ہم پڑھتے ہیں، ہر خطبہ میں پڑھتے ہیں۔ تو بعد میں ایک بچہ نوجوان مجھے کہہ رہے ہیں کوئی نصیحت نہیں ہوتی، میں نے کہا ہوتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو پرانے پاک میں ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، اور فحش کاموں سے، برائی کے کاموں سے منع فرماتا ہے، اور نافرمانی سے، الجھاؤ سے، فساد سے اللہ تعالیٰ بچنے کا حکم دیتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑنے والے بن جاؤ۔ ایک امر عرض کر دیا نماز کے بارے میں اور اس کے آداب، اصول برکت کے لیے۔ اب اس دن کے بارے میں رسول پاک کا حکم ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من کان له ساعۃ ولم يضح فلا يقربن مصلانا۔ یہ سیاہ ستہ میں، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں جس کے پاس وسعت ہو، مالی طاقت ہو، عید کے دن اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد مال موجود ہو، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، یعنی اس نے قربانی نہیں کی، طاقت ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، تو حضور فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، بلکہ قریب بھی نہ آئے، ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ غصہ فرما رہے ہیں، آپ عتاب فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو قربانی کرنے کا جذبہ نہ ہو، مال بچا کے رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے، تو نماز عید کے لیے بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ما عامل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو نقل فرما رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دن آدم کا بیٹا یعنی اولاد آدم کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، یعنی اس کا نماز پڑھنا، ذکر کرنا، صدقہ کرنا، کوئی اور کام کرنا، ایسا کوئی نیک عمل نہیں ہے اس دن جو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے سے زیادہ اللہ کو پسند ہو۔ یعنی ہم جیسے لوگوں کے ذہن میں کبھی یہ آتا ہے کہ چلو میں یہ نہیں کرتا وسعت کے باوجود، لیکن میں کوئی صدقہ کر دیتا ہوں، اور بعض لوگ کہ آج کل یہ اپنے اٹکل بچوں سے یہ مسئلہ بھی نکال لیتے ہیں کہ اتنی قربانیاں کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، ایک دن وہ گوشت کھا لیں گے، ہم یہ بھی کوئی ان کو مستقل کام کر دیتے ہیں اور کوئی چیز لے دیتے ہیں، کیونکہ بنیاد تو صدقہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی نیکی کر لو، اس دن کی نیکی اصل میں قربانی ہی ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ ایک دن کی ضیافت سے کیا ہوتا ہے، ان سے کیا عرض کرتا ہوں، آپ اپنے فریجوں کی طرف نہ دیکھے کریں، وہ تو 6 مہینے بھرے رہتے ہیں، پہلے سٹاک رکھتے ہیں، آپ ایک ہفتے میں کتنا گوشت کھانا ہے وہ آپ لا کر رکھ دیتے ہیں، لیکن ان میں حصہ ہے ان لوگوں کا جو فقراء ہے، مساکین ہیں، اور فقراء مساکین کی ضیافت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہیں، یقیناً میں جانتا ہوں کہ جن کو کبھی کبھی مہینوں میں، سالوں میں بھی ایسی ضیافت نصیب نہیں ہوتی، وہ بھی تو ہمارے جو ملک ہے نا جہاں تنگ دستی ہے، غربت ہے، وہاں لوگوں کا یہ حال ہے کہ کوئی 5 کا یا آدھا کلو یا کلو گوشت لے بھی آئے نا تو صرف چکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ فیملی کے 12 ممبر ہیں نا تو 12 بوٹیاں نہیں بنتی ان کے پلیٹ کے وہ جس کو پکاتے ہوں، تو ایک بوٹی کو ڈال کے تو پھر اس کے ٹکڑے کر کے، بلکہ میں نے ایسا بھی دیکھا کہ کوئی شوربہ یا آلو کھاتے رہتے ہیں، روٹی ایک ہوتی ہے تو بچا کے اس کو باقاعدہ لقمے سے اس طرف رکھتے ہیں تاکہ آخر میں ذرا مزہ آ جائے۔ تو یہاں میں نے دیکھا نوجوانوں کو بیٹھے ہوتے ہیں، کھانے کی طرف التفات نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے،
کوئی ٹھنڈا موسم بھی ہے، کچھ کھانے کو مل جاتا ہے، لہذا کھانے کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ سب سے غیر ضروری کام یہی ہے. دعوت میں بھی جائیں ادھر دیکھیں گے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ غربت کا مزہ نہیں چکھا. تو جنہوں نے نہیں چکھا نا، ان کو حکم ہے کہ غریب ہے، میں نے ان کو خود ہی نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ مال کچھ اوروں کے مال میں رکھتا ہوں، اور ان کو یہ بتاتا ہوں کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سائل کا اور محروم کا، جس کے پاس نہیں ہے اس کا بھی حق رکھا ہے، لہذا تم اپنے ہاتھوں سے یہ اس کا حق اس کو ادا کرو. یہ قدرت کا کہ اس میں بڑی حکمتیں، ان حکمتوں کا بیان کا وقت نہیں ہے. کسی جمعے پر یا ویسے آپ مل گئے تو بیان کروں گا، یا تو گھنٹوں میں وقت ہوتا ہے. کیوں ایسا کیا؟ کمیونسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ سب کو برابر دے دیتا، تو لینن مارکس وغیرہ کا، ماؤ کا یہ نظام ہے، سب کو برابر بانٹتا تو پھر رب کی رحمت تھی. برابر بانٹتا رہا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ. میرے لیے کیا مشکل تھا کہ چند کو دوں چند کو نہ دوں، میں دے سکتا تھا، لیکن نہ کوئی آجر نہ کوئی اجیر، نہ کوئی آنر نہ کوئی لیبر، یہ کوئی بھی نہ بنتا. اور جب یہ نہ ہوتا، کشمکش ضرورت کی نہ ہوتی، تو کوئی باہر نکلتا ہی نہیں. یہ گرم بازاری، یہ معاشرت، یہ تمدن، یہ آپس میں تعلق، آنا جانا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے جو اپ ڈاؤن ہے. یہ نہ ہوتا تو نہ کوئی مزدور ہوتا نہ کوئی مالک ہوتا، اور جب ایسا نہ ہوتا تو پھر زندگی میں کیا ہوتا؟ فساد ہوتا، فساد، جمود ہوتا اور فساد ہوتا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ قرآن کے لفظ ہیں. آگے اس کی جو حکمتیں ہیں معیشت میں، وہ اس کے لیے جو گھنٹوں درکار ہے کہ بندہ آپ کو بتایا. لیکن آپ سال میں کچھ حضرات تشریف لاتے ہیں، ان کو تو قربانی کے دن کوئی عمل بھی اولاد آدم کا قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں. اور پھر یہ صحیح حدیث، اللہ اکبر، رسول پاک کی میں سند سے عرض کر رہا ہوں، حضرت ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا، وہ قربانی چاہے آپ نے اونٹ کی گائے کی یا کوئی چھوٹی قربانی کی، قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت، یعنی مکمل طور پر جیسے وہ قربانی ہے ایسی قربانی تمہارے پاس آئے گی. یعنی نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، حسنوا ضحایاکم فإنها على الصراط مطاياكم، کہ تم قربانی کرو تو جتنی طاقت دی ہے اللہ نے اپنی طرف سے اچھی قربانی کرو. کیوں؟ کہ یہ قربانی قیامت کے دن تمہارے لیے پل صراط سے گزرنے کی سواری بن جائے گی، اور تمہیں بٹھائے گی، اس کے اوپر بیٹھ کر تم پل صراط سے گزر جاؤ گے. وہ علماء سے سنا ہے نا آپ نے، حدیث میں ہے کہ تلوار سے تیز ہے اور بارہ بال سے باریک ہے. ہمارے پنجاب میں کوئی جٹ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب انڈیا کو دے راہ ہی کوئی نہیں جانا، جو تلوار سے تیز ہو بال سے باریک کو گزرنا کیا. تو فرمایا زیادہ فکر نہ کر، اتنے کٹے تے مجھا نہیں تے بچوں یہ کوئی قربانی کی ہوئی ہے تے ایک سڑک بن جائے گی تے ایک قربانی تو اتنے لے کے گزر جائے گا، کوئی تیرے مشکل ہی نہیں پیش آئے گی، کیونکہ پیارے رسول کا فرمان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہنے کی بات ہے، کہنے کی نہیں، یہ ماننے کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سن رکھا ہے نا کہ ہر عمل کا وزن ہوگا. یہ صرف سننے کی بھی بات نہیں، یہ قرآن پاک کا حکم ہے. 16واں پارہ 4تھا رکوع دیکھیں، آفا حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. یہ رکوع نکالے، اس کے اندر کیا ہے؟ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ جیسے کنڈا لگتا ہے نا، وزن کرے گا
من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اگر کسی نے تھوڑا سا بھی عمل نیک کیا ہے وہ بھی وزن ہوگا، جو برا کیا ہے وہ بھی وزن ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کو دیکھ لے گا وہ خیر شر جو کو بھی اس نے کیا ہے. تو وہاں بات یہ ہوتی ہے کہ عمل جو ہے ایک عمل ہے، اس کا وزن کیا ہوگا؟ ایک آپ کلمہ شریف پڑھتے ہو وزن ہے، کیسا وزن ہوگا؟ تو کلمہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہو تو نماز کیسے تولی جائے گی، نماز کتنے کلو کی ہوتی ہے یہ دیکھی جائے گی. تو وزن کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑی بات ہے. 15 دن ہم استادوں سے یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ وزن عمل کا ہوگا کیسے. تو ایک لفظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کو ایک شکل عطا فرمائے گا قیامت کے دن. یہ حدیث پاک اسی کی ترجمانی کر رہی ہے کہ قربانی اللہ کے پاس پہنچتی ہے نا، تو کیسے پہنچتی ہے؟ آپ قرآن پاک کی آیت سن رہے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہرگز اللہ کے پاس تمہارے قربانی کے جانور خون گوشت یہ نہیں پہنچتا، لیکن جو نیت ہوتی ہے تمہاری قربانی کے وقت وہ نیت پہنچتی ہے اللہ کے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیت پہنچ چکی اور جس کی قربانی قبول کی اس کے جانور کو بھی سینگوں کھروں بالوں سمیت اس کے آگے لے آئے گا. یہ ہے تیرے، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شکل میں برابر سامنے کر دے گا. اسی طرح نماز روزے کی شکل نہیں، نہ اس کا وزن ہے. یعنی کہ تم کبھی بتایا کسی نے کہ روزہ جو ہے وہ 40 کلو کا ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن روزہ بھی وزن میں آئے گا. اس کا مطلب ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کو، کیفیات ہیں یہ کیفیات، ان کو بھی ایک شکل عطا فرمائے گا اور جسم عطا فرمائے گا اور اس کا وزن بھی کرے گا. وزن ہوگا، وزن حق ہے، میزان حق ہے. قرآن پاک میں بار بار آیات میں کیا ہے. تو دیکھیے یہ قربانی کا مسئلہ بھی آ گیا. یہ قربانیاں اچھیا کرو، دل خوش کر کے کیا کرو. اور ہے کیا، سرکار سے سوال ہوا آخر کوئی سبب کوئی کہ جس کے سبب فرمایا یہ اس قربانی شروع سے ہے، ہر امت کے اندر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی. اس قربا قربان فتقبلا من احدہما، ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کو نہیں. اسی کے نتیجے میں حسد سے پہلا قتل بھی ہوا. اللہ اکبر. تو فرمایا الاضحیۃ واجبۃ، قربانیاں واجب ہیں علی اہل الامصار. کئی لوگوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ قربانیاں کیا صرف حج کرنے والوں کے لیے مینا میں جو ہے؟ نہیں، الاضحیۃ واجبۃ علی اہل الامصار، سارے شہروں والوں کے لیے قربانیاں واجب ہیں. اور صرف حجاج کے لیے نہیں، ان کے علاوہ سب کے لیے قربانی واجب ہے. اور یہی حضرت امام اعظم امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اسی سے یہ قول فرما رہے ہیں کیونکہ حنفی کا اسلامک لا جو ہے ہمارا. حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں قربانیاں ہر علاقے والوں پر واجب ہیں، حاجیوں کے علاوہ. اور یہ قربانی جو آپ کرتے ہو نا، یہ حاجیوں پر ہے ہی نہیں. حاجی جو ہے وہ حج کی قربانی الگ کرتے ہیں. اس لیے آپ کے لیے اس کے حج کا حج نہیں ہے، لیکن آپ پر قربانی سب پر واجب کی گئی جن کے پاس نصاب ہے، مال ہے اس دن. لہذا کوئی بھی اور عمل کریں اس کے برابر قبولیت نہیں پاتا. یہ چند مسائل اور وہ بھی احادیث مبارکہ براہ راست میرے دل میں آیا
کہ برکت کے لیے آج کے دن آپ کو احادیث مبارکہ کی تلاوت کر کے سنا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ آپ سب حضرات نے جہاں جہاں بھی اہتمام کیا قربانیوں کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ دین کے تمام احکام ہمیں دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس جذبے سے آپ لوگ ان تازاروں پر آتے ہو، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ 2 عیدیں اور تیسری عید الحمدللہ نعمت کوئی بھی ملے نا تو عید اس پر ہوتی ہے. جیسے قوم مائدہ والی جن کو منو سلوہ ملا تھا تو کہتے ہیں یہ دن جب منو سلوہ میں ملا تو یہ عید کا دن ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں یہ دونوں عیدیں ہمیں جس کے صدقے ملی جب وہ دنیا میں تشریف لائے وہ بھی عید کا دن. اور اس کو ہم نماز نہیں پڑھتے اس عید کی طرح، لیکن اس کو خوشی اور مسرت کا اظہار ہوتا ہے. تو عید اس طرح بھی بولی جاتی ہے جیسے پہلے قومی بولے، لیکن جن کو مقرر کیا نبی کریم علیہ السلام نے بطور عید وہ یہ دونوں عیدیں ہیں. تو آج کے دن پوری امت مسلمہ کو دین اسلام اور اس کے احکامات کے ساتھ جڑے رہنے کی اور کامل طور پر دین میں داخل ہونے کا عہد کرنا چاہیے. خود بھی اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے اور اسلامی شعائر، اسلامی تہوار، اسلامی ثقافت، یعنی اسلام دین ہے لیکن یہ بھی بڑی غنیمت ہے کہ دین اسلام اور مسلمان کا کلچر بھی ثقافت بھی انسان سمجھے. اور یہ نماز اس کو ہم عبادت اور نبی علیہ السلام کا طریقہ جاننا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار یا ایک ملنا مسلمانوں کا آپس میں گھروں میں تحائف کا دینا، کھانا، کوئی بھی چیز پہنچانا، یہ ایک بہترین اسلامی ثقافت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو دین اسلام پر زندہ رکھے اور اسی دین پر ہمارا انجام کرنا. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کھڑے ہو کر آگے تشریف لے آئیں. برائے مہربانی صفوں کو مکمل کر رہے ہیں. برائے مہربانی صفوں کو مکمل کر رہے ہیں. صفحے مکمل کر لیں. سب مسلمان عید کا طریقہ جانتے ہی ہیں، پھر بھی بچوں کے لیے بتا دیتے ہیں. 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب زائد 6 تکبیروں کے ساتھ انتظام کعبہ شریف کے اللہ اکبر اس طرح پڑھیں گے اور ثنا کے بعد 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی، پھر قرات ہوگی اور دوسری رکعت میں قرات کے اختتام پر 3 تکبیریں کہی جائیں گی اور چوتھی کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں گے. یہ طریقہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى سلام نور الإيمان. واذكروا الله عند كل شجر وحجر. واذكروا الله عند كل شجر وحجر. واذكروا الله عند كل شجر وحجر. واعلموا أن الله بما تعملون بصير، وأن الله ليس بغافل عما تعملون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حسنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. ما عمل ابن آدم يوم النحر أفضل من إهراق الدم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال الله تعالى في مقام آخر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك يا إله العالمين نماز عید الضحیٰ سب نمازی اور شامل ہونے والے مسلمان حاضرین سب کی نماز قبول فرما بارے الہ آج کے اس مقدس دن کا صدقہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خلت کا واسطہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آپ کی استقامت کا واسطہ حضرت حاجرہ کی محبت و صبر و تحمل کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں محبوب بندوں کا وسیلہ ہمارے سابقہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے سابقہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما آمدن خطاً ہماری لغزشیں کوتاہیاں معاف فرما اپنا فضل اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما یا اللہ آج کے اس مقدس دن کا وسیلہ واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ عالم اسلام کی تمام ذلت و رغبت و زوال کو دور فرما یا اللہ اہل اسلام کو ترقی عطا فرما یا اللہ تمام بنی نوع انسان کو ہدایت عطا فرما یا اللہ پوری دنیا کو امن نصیب فرما یا اللہ پوری دنیا کو کرونے کی وبا سے محفوظ فرما یا الہ العالمین ہر وبا سے محفوظ فرما یا اللہ بیماریوں سے بچا یا اللہ سب کو صحت تندرستی سلامتی نصیب فرما اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما درود شریف کی حلاوت و لذت نصیب فرما یا اللہ ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما صالح مومن بنا یا اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما
یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسلامی معاشرہ کو امن نصیب فرما. اور یا الہ العالمین ان کو دین اسلام کے احکامات پر عمل کا کامل نمونہ فرما دے. یا الہ العالمین ملت کے اجتماعی انفرادی گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تمام دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما، بالخصوص فلسطین، کشمیر، روہنگین مسلمان اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں الہی ان کی مدد فرما، سب مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ ظالموں کے چنگل سے انہیں نجات عطا فرما. یا الہ العالمین جن کو غلامی کا مرحلہ درپیش ہے ان کو آزادی نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمارے قبرستانوں میں جتنے اہل اسلام مدفون ہیں سب کی بخشش فرما. یا اللہ سب کی بخشش فرما. بریڈ فورٹ کے جتنے اہل اسلام کے قبرستانوں میں مسلمان مدفون ہیں یا اللہ اہل توحید مدفون ہیں ان کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین ان کے درجات بلند فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو اپنی اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اور زندگی ہماری الہ العالمین دینی زندگی فرما. روحانی طور پر ہمیں ہمارے دلوں کو آباد فرما. مسلمانوں کو روحانی تازگی نصیب فرما. دین اسلام والی زندگی نصیب فرما. اور دین اسلام پر ہی آخری وقت موت نصیب فرما. الہی اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رب شہید کربلا کے واسطے. یا الہ العالمین یہ مراکز دین اس ملک میں جمعیت تبلیغ الاسلام جس نے یہ مراکز دینیاں قائم فرمائے پورے بریڈ فورٹ میں بلکہ اکثر شہروں میں. یا الہ العالمین جمعیت تبلیغ الاسلام اس کی سائی کو اور زیادہ الہ العالمین ترقی عطا فرما اور سائی بلیغ کو قبول فرما. بانی جمعیت تبلیغ الاسلام حضرت مصلح المسلمین قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کو دراز عمر عطا فرما. یا اللہ آپ کا سایہ عاطفت جمعیت تبلیغ الاسلام ان مراکز اور ان کے سب خدام اور عمال جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں سب کے سروں پر ان کا سایہ دراز فرما. ان کی اولاد امجاد کو الہی برکتیں نصیب فرما. یا اللہ امت مسلمہ کے جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفائے کامل. ہمارے ہاسپٹلز میں جتنے بھی مریض ہیں جتنے مسلمان ان کو بھی شفا دے اور جو انسان وہاں مریض ہیں ان کو بھی مسلمانوں کا صدقہ شفا عطا فرما. یا اللہ ساری بنی نوع انسان کو امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما. یا اللہ ان پہ فضل فرما اور ان کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ جو تیرے حبیب کی دعوت پر ابھی متوجہ نہیں ہیں ان کو یہ اخروی کامیابیوں کے لیے دین کی ہدایت قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم سب کو دین اسلام کی زندہ تبلیغ بنا دے اور زندہ سفیر بنا دے. ہر مسلمان کو رسول اللہ کے دین کا سفیر بنا، امبیسیڈر بنا دے. اس کی زندگی اس کا عمل ایک زندہ تصویر ہو رسول پاک کی سنت مبارکہ کی اخلاق حسنہ. بحرمت نبی الکریم الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ. اگر دعوت امرت کنی ور قبول بنو دست دامان آل رسول. بحرمت نبی الکریم والہ الطیبین و صحاب الہادین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ برحمتک یا